الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے بچوں کے ساتھ قیمتی لمحات۔ میں اس لفظ کی اردو مل نہیں رہی تھی تو قیمتی لمحات اس کا بہت ہی قریب ترین متبادل ہوا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ، بہت اہم، بہت زبردست قسم کا ٹول ہے۔ ہم نے جو گزشتہ تقریر تھی اس میں ٹولز پہ بات کی تھی کہ ٹولز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹولز کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ میرا مقصد ہے کہ میری جو بھی تقاریر یہاں پر ہوں اس میں میں آپ کو نہ صرف یہ کہ ہم کچھ گفتگو کریں، میں آپ کو کچھ چیزیں بتا سکوں جتنی اللہ نے مجھے بتائی ہیں، اور بلکہ اس کے علاوہ ہم کچھ ٹولز یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے ایک کارپینٹر گھر میں بلایا ہے اور اس کارپینٹر کے پاس صرف ہتھوڑی ہے اور کیل ہے، بس، اور کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ کے گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو صرف ہتھوڑی اور کیل سے نہیں ہو سکتے۔ کہیں ڈرل مشین چاہیے ہوتی ہے، کہیں کوئی اور ٹول چاہیے ہوتا ہے، کہیں کوئی بڑی والی مشین چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹولز ہوتے ہیں یہ اس کے کام کو مزید آسان کر سکتے ہیں، اس کے کام کو نکھار سکتے ہیں، اس کے کام میں خوبصورتی لے کر آ سکتے ہیں، آپ کے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے میں بہت کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی ہوتی ہے، اس کے مختلف معاملات میں ہمارے پاس کچھ ٹولز ہونے چاہیے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ پوری ایک ٹول کے اوپر ہے، اور اس ٹول کو ہم یہاں پہ نہ صرف سمجھیں گے بلکہ اس کو دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں اس ٹول کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس ٹول کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں، اس ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنا بہترین انداز سے ہم اس ٹول کو استعمال کریں گے تو اس کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا ایک بڑا عنوان ہے بچوں کی تربیت۔ میں 2014 سے بچوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، والدین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور ان کی تربیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا عنوان ہے، ویسے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہوگی وہ اس کے ذیل میں ہوگی، اس کے تناظر میں ہوگی۔ تو آپ جب اس گفتگو کو سنیں گے تو آپ اس تناظر میں سنیں گے کہ یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ اور یہاں پر میں اس کے کچھ حصے بتا دیتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس کے پہلے حصے میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں گا کہ تربیت کیا ہوتی ہے اور تربیت کیا نہیں ہوتی۔ دوسرے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ اگر بچوں کو یہ قیمتی لمحات، یہ کوالٹی ٹائم نہیں دیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں ہم اسپیسیفکلی خاص طور پہ اس کوالٹی ٹائم یا قیمتی لمحات کے بارے میں گفتگو کریں گے، یہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بچوں کی زندگی میں اس کے کیا بہترین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ تربیت کیا نہیں ہے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو میری ہے، وہ آپ جو ہے اس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ تربیت بچوں کو پابندیوں میں جکڑ دینے کا نام نہیں ہے، کہ آپ کے سامنے بچے موجود ہیں اور آپ نے بچوں کو کچھ اچھی چیزیں دھوس کے ذریعے آپ نے بتا دی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ چیز کرو، یہ چیز نہیں کرو۔ تو بچہ آپ کے خوف میں، آپ کی موجودگی کی وجہ سے ان چیزوں پہ عمل کر رہا ہے، اور اس کو اس کے مقاصد نہیں پتہ، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ وہ بچہ صرف آپ کے خوف سے وہ کام کر رہا ہے۔ تو بچے کو اگر آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ کے خوف سے بچہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو یہ تربیت نہیں ہے۔ بچے کو اگر آپ نے کچھ اچھی باتیں یاد کروا دی ہیں، کچھ قرآن کی صورتیں یاد کروا دی ہیں، تو یہ بھی تربیت نہیں ہے۔ تربیت یہ نہیں ہے کہ بچے آپ جیسا چاہ رہے ہیں بچے ویسے ہی بات چیت کرنے لگ جائیں، بچے ویسے ہی گفتگو کرنے لگ جائیں، بچے آپ کی بات کے آگے کوئی سوال نہ کریں۔ تربیت یہ نہیں ہے۔ تربیت تو یہ ہے کہ بچے کے پاس اپنے اختیار بھی موجود ہو اور وہ اپنے اختیار کے ہوتے ہوئے بھی درست چیز کا انتخاب کرے، وہ درست چیز چنے، وہ اچھی چیز کا انتخاب کرے اپنے اختیار کی موجودگی کی، اپنے اختیار کے باوجود۔ آپ نے اس کا اختیار نہیں لیا، ایسا نہیں کیا کہ آپ نے اس کے لیے چوائس ہی ختم کر دی، آپ نے کہا کرنا ہی ہے یہ،
اس کے پاس اختیار بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اچھی چیز کا انتخاب کرے، یہ تربیت ہے۔ تو میں تربیت کو کس طرح سے، اگر ہم تربیت کو سمجھنا چاہیں تو تربیت 3 حصوں میں ہم بتا سکتے ہیں کہ تربیت کیا ہے۔ تو تربیت یہ ہے کہ بچہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے لگ جائے۔ بچے کے پاس اگر آپ موجود نہیں بھی ہیں، آپ سامنے نہیں بھی ہیں، آپ کا غصہ، آپ کی آنکھیں سامنے نہیں ہیں، پھر بھی بچہ وہی چیز اختیار کرے جو اس کی آخرت کے لیے، اس کے اللہ تعالیٰ کی ابدیت کے لیے وہ درست ہو۔ یہ تربیت کا پہلا عنصر، پہلی خوبی۔ تربیت کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بچے اپنی نیتوں میں پاک ہو جائیں، ان کی نیتیں خالص ہو جائیں۔ دیکھیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی نیتیں بہت خالص ہوتی ہیں۔ ہم نیتوں کو کیسے گندا کرتے ہیں، میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال۔ کسی بھی گھر میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ چھوٹے بچے موجود ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے خود آتے ہیں نماز، مطلب ان کو پڑھنی بھی نہیں آتی تب بھی وہ ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار بچہ نماز پڑھ رہا ہے، بچے تو نماز پڑھنے مطلب اس نے کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کر دیے، ہاتھ باندھنے شروع کر دیے، پھر ہوتا یہ ہے کہ اب ہماری اس سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی بچہ ہے 3-4 سال کا اور ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ رہی ہیں کہ اس کو تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اب آپ نے جیسی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اس سے کہا کہ نماز پڑھو۔ اب بچہ کسی کھیل میں مگن ہے، وہ اس کی کوئی ٹوائز نکلے ہوئے ہیں، وہ اس میں کام کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نماز پڑھو ورنہ تمہارا یہ فیوریٹ کارٹون یا تمہاری یہ فیوریٹ ڈش یا تمہارا یہ کھانا یا تمہاری چاکلیٹ نہیں ملے گی تمہیں۔ بچہ کیا کرے گا؟ بچہ فوراً سے اپنا کام چھوڑے گا اور آ کے نماز پڑھے گا۔ اس وقت بچے پہ نماز فرض نہیں تھی، لیکن ہم نے کیونکہ اپنا کام آسان کروانا تھا اس لیے ہم نے کیا کیا، بچے کو فوراً سے ہم نے یہ بول دیا کہ تمہاری چاکلیٹ بند ہو جائے گی یا تمہیں چاکلیٹ نہیں ملے گی اور تم نماز پڑھ لو۔ اب وہ بچہ جس کی نیت بہت صاف ستھری تھی اور بہت خالص تھی، وہ نماز تو اپنی کیوریوسٹی اور مطلب نماز تو بس نماز کے لیے پڑھ رہا تھا، آپ نے اس کی نیت میں ایک چھوٹا سا بیج بو دیا جو کہ ایک آلودہ بیج ہے کہ اب نماز پڑھوں گا تو چاکلیٹ ملے گی۔ کوئی گفٹ یا کوئی اگر آپ نے کوئی بچے کو کوئی تعریف کرنی ہے تو وہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اندر سے آ رہی ہے، ایک چیز ہے جو کہ ایکسٹرنل ہے، باہر ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو ایکسٹرنل موٹیویٹ کر دیا، باہر سے اس کو موٹیویٹ کر دیا کہ اب وہ نماز پڑھے گا کس کے لیے؟ چاکلیٹ کے لیے، جو کہ نماز تو اس کو کس کے لیے پڑھنی تھی؟ اللہ کے لیے پڑھنی تھی۔ تو اس طرح سے دھیرے دھیرے، اب میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ والدین کے اندر اخلاص کی کمی تھی، نہیں، اخلاص ان کا بھرپور تھا، وہ اس کو اچھی بات ہی سکھانا چاہ رہے تھے، لیکن فہم کی تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ فہم کی کمی کی وجہ سے اس کے اندر یہ چھوٹا سا اس کی نیت جو ہے وہ آلودہ ہو گئی۔ اسی طرح سے جب بچہ کسی کو کوئی غلط کام کر رہا تھا تو آپ نے اگر اس کو روک دیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرو، فلاں دیکھ رہے ابھی تمہیں، یا تایبو دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، اب وہ کوئی برا کام نہیں کر رہا کیونکہ تایبو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اس کی نیت اس طرح سے اپنی کم فہمی کی وجہ سے بچوں کی نیتیں خراب ہو گئیں۔ تو تربیت کیا ہے کہ بچے اپنی نیت میں، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائیں، اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائیں، ہماری خواہشات اچھی چیزوں کو طلب کرنے لگ جائیں، ہماری خواہشات بہتر ہو جائیں، ہم اچھی چیزوں کو یا جو ہمارے لیے حلال چیزیں ہیں ہم ان کے بارے میں سوچنے لگ جائیں، ہماری خواہشات، ہماری فکریں یہ پاک ہو جائیں۔ تربیت کا دوسری خوبی تربیت کی یہ ہے۔ تربیت کی تیسری خوبی کیا ہے کہ ہمارے اندر مطلب جس انسان کی تربیت اچھی ہو چکی ہوگی اس کے اندر یہ تیسری خوبی نظر آئے گی، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تربیت کس معیار کی ہوئی ہے یا ہمیں کتنا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز میں نے کہا کہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے لگ جائیں، دوسری چیز میں نے کہا کہ اپنی نیتوں میں پاک ہو جائیں، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہماری تربیت ہوئی ہے تو ہمارے اندر دوسروں کی اصلاح کی فکر سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر زیادہ ہو جائے گی، ہمارے اندر جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، ہمارے اپنے اوپر جو ایک چیک لگانے کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، دوسروں کے اوپر چیک لگانے کی صورتحال کم ہو جائے گی۔ مطلب اگر ہم کسی دوسرے کی برائی کو ہمیں نظر بھی آ جائے گی تو پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ یار ہمارے اندر بھی تو یہ برائی نہیں ہے، ہم دوسرے کو تو روکیں گے لیکن پہلے یہ سوچیں گے یار کہیں میں خود بھی تو اس برائی میں مبتلا نہیں ہوں۔ ابھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی ان باتوں پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جو آلریڈی ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں۔
بچوں کی ان چیزوں پہ بہت زیادہ ہم ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی ہمارے اندر بھی موجود ہیں. تو تربیت اگر ہو چکی ہوگی تو اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہوگا کہ ہمارے اندر خود احتسابی کا عمل شروع ہوگا، ہمارے اندر خود احتسابی کا عمل جاری ہوگا، اور وہ عمل چلتا رہے گا اور ہماری خود احتسابی کی فکر بچے کے اندر منتقل ہوگی. بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے ابو میری امی اپنے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ان سے گناہ نہ ہو جائے، اور اگر گناہ ہو جائے تو ان کو اتنی زیادہ پشیمانی ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ روتے ہیں، تو یہ فکر اس کے اندر منتقل ہوگی. تو یہ ہوتی ہے تربیت. تو میں نے گفتگو کر لی تربیت کیا نہیں ہے اور تربیت کیا ہے. اب تربیت کون سا انسان کر سکتا ہے، تو اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. مختصراً میں آپ کو ایک کوالٹی بتاؤں گا. تربیت وہ انسان کر سکتا ہے جو بچے کا پسندیدہ انسان ہو. بچے کا پسندیدہ انسان بنے بغیر آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکتے. اگر بچے کا ناپسندیدہ انسان بچے کی تربیت کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ نقصان کر سکتا ہے، تربیت نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بچے کا پسندیدہ انسان کس طرح سے بنا جا سکتا ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں. ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے تعلق بنا کے. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت بہت میرے پاس کتنا وقت ہے؟ 30 منٹ. تو بچے کا پسندیدہ انسان بنا جا سکتا ہے اس کے ساتھ تعلق بنا کے. ایک کوالٹی ہو گئی، اس کے ساتھ تعلق بنے گا. تعلق کیسے بنایا جا سکتا ہے، تعلق بہتر کیسے ہوگا، اس کے ساتھ مکالمہ کر کے. تو یہ پوری چین ہے. چین سمجھ میں آئی آپ کو؟ تربیت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے تربیت ضروری ہے. تربیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ بچے کا پسندیدہ انسان بننا. کیا ضروری ہے؟ پسندیدہ انسان بننا. پسندیدہ انسان اگر آپ نہیں بنے، اگر آپ اس باکس میں نہیں آئے جو بچے کے پسندیدہ انسانوں کی فہرست ہے، اس فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے، پھر چاہے آپ کتنے ہی بڑے عالم ہو، محدث ہو، مفکر ہو، آپ بچے کے مربی اور تربیت کرنے والے نہیں بن سکتے. آپ بچے کے ساتھ کسی رشتے میں تو ہوں گے لیکن تربیت کرنے والے آپ نہیں بن سکتے اگر آپ اس کے پسندیدہ انسانوں کی فہرست میں نہیں ہیں. اب بچے کا پسندیدہ انسان بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ بچے کے ساتھ تعلق ضروری ہے. تعلق کے لیے کیا ضروری ہے؟ مکالمہ ضروری ہے. مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ مکالمہ دو طرفہ ہوتا ہے. مکالمہ یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ آئے گھر میں، آپ نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کرو، اور مجھے شکل نہیں دکھانا جب تک یہ کام نہ مکمل ہو جائے. اور آپ گئے، آپ نے موبائل نکالا یا آپ اخبار پڑھنے لگ گئے. تو یہ تو آپ نے ایک حکم دے دیا. یہ تو بادشاہ سلامت آئے اور انہوں نے ایک حکم دے دیا. تو اب بادشاہ سے جو تعلق ہوگا وہ تو بادشاہ اور مطلب پیادے جیسا ہوگا. تو اگر آپ بچے کے پسندیدہ انسان بنے ہیں، ابھی ہم نے ایک حدیث سنی نا کہ صحابہ کو اپنے گناہ کی پشیمانی تو تھی لیکن اس بات کا اضطراب اور زیادہ تھا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر نہیں کی ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی گئی ہے. تو اس کا اضطراب، اس کی فکر اور زیادہ تھی. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہیں دیتے تو ان کو ایک سکون نہیں ملتا تھا. اور ہمارے بچے ہم سے اگر کوئی غلط کام کر لیں تو کیا وہ ہمیں آ کے بتا سکتے ہیں؟ ٹیسٹ ہے. تو بچے کا پسندیدہ انسان بننا ہے. پسندیدہ انسان بننے کے لیے تعلق ضروری ہے، تعلق کے لیے مکالمہ ضروری ہے. اور مکالمے کے لیے ایک ٹول میں آپ کو یہاں پہ آج دے رہا ہوں. اس ٹول کا نام ہے کوالٹی ٹائم، جس کو ہم کہہ رہے ہیں قیمتی لمحات. کہ آپ یہ مکالمہ اور تعلق کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، چاہے وہ بچے 3 سال کے ہوں، چاہے وہ بچے 40 سال کے ہوں. یہ ٹول ان دونوں مطلب اس پوری ایج گروپ کے لیے کارآمد ہے، بہت ضروری ٹول ہے. کوالٹی ٹائم یا قیمتی لمحات نہیں دیے جائیں گے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دوسرا موضوع مطلب دوسرا جو سب ٹاپک حصہ اس گفتگو کا، کوالٹی ٹائم نہ دینے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو اس کا نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا، اور شارٹ ٹرم میں یا ایک کم مدت میں تو اس کا نقصان نظر بھی نہیں آتا. اس کا نقصان نظر آتا ہے لانگ ٹرم میں. ایک جب طویل مدت کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا طویل مدت کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں یہ نقصان نظر آتا ہے. ایک نقصان کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ وقت نہیں دیا گیا یا یہ وقت نہیں دیا جا رہا
تو اس میں بچوں کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے شاید ہم سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر بچوں کو وقت نہیں دیا جا رہا تو ضرور وہ وقت کسی اور چیز کو دیا جا رہا ہے، اور اگر بچے سے گفتگو نہیں کی جا رہی تو کسی اور سے گفتگو ہو رہی ہے. تو بچے کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بچے، مائنڈ سائنسز کہتی ہے کہ وہ بچے جن کے والدین ان کو نہیں سنتے، جن کے والدین ان سے باتیں نہیں کرتے، ان کے اندر زیادہ چانسز ہیں، زیادہ امکانات ہیں کہ وہ انزائٹی، ڈپریشن اور دوسری بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں. تو بچے کے اندر وہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے لانگ ٹرم میں. اس کے علاوہ بچہ والدین سے دور ہوتا ہے اور کسی اور کے قریب ہونے لگ جاتا ہے. اگر والدین بچے کو ٹائم نہیں دے رہے، دیکھیں کچھ گفٹس ہیں جو اللہ نے والدین کو دیے ہوئے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کچھ گفٹس والدین کو ملے ہوئے ہوتے ہیں. پہلا گفٹ کیا ہے کہ ایک بچے کے لیے سب سے زیادہ جو ٹرسٹ وردی کوئی ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے، وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ میرے والدین کو دنیا کی ہر چیز معلوم ہے، دنیا کی ہر چیز کی انفارمیشن میرے والدین کو معلوم ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلا سوال کس سے کرے گا؟ والدین سے کرے گا. انہی سے ساری باتیں کر رہا ہے، انہی سے سب کچھ پوچھ رہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں ہوتا، یہ کیوں کرتے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہیں. اب شروع میں تو والدین جواب دے رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے جب اپنے کام شروع ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو جواب نہیں دیتے، اور وہ بچے جو ہے وہ پھر دور ہوتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. پھر ان کو یہ احساس ملنے لگ جاتا ہے کہ نہیں، شاید والدین کو یہ نہیں پتا، والدین یہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ گفٹ دھیرے دھیرے ہماری حرکتوں کی وجہ سے یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور گفٹ جو ملا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچے جتنا قریب اپنے والدین کے ہوتے ہیں کسی اور کے نہیں ہوتے. یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کو، کہ ان کو کہ بچے سب سے زیادہ قریب اپنے والدین کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. انیشیل ایئرز میں تو وہ کہیں جا بھی نہیں رہے، جہاں جا رہے ہیں والدین کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں ایسے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی ڈیوائسز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو والدین اور ان کے بیچ میں آ جاتی ہیں. والدین اپنی حرکتوں کی وجہ سے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، بچے کسی اور کے قریب ہوتے رہتے ہیں. والدین کچھ غلطیاں ایسی کر جاتے ہیں اپنے فہم کی کمی کی وجہ سے کہ بچے ان سے دور ہوتے رہتے ہیں اور کسی اور کے قریب ہوتے رہتے ہیں. تو جب والدین وہ وقت نہیں دیں گے یا کوالٹی ٹائم بچوں کی زندگی میں نہیں ہوگا تو بچے والدین سے دور ہوں گے. پھر وہ کسی کے بھی قریب ہو سکتے ہیں، وہ ڈیوائسز کے قریب ہو سکتے ہیں. ڈیوائسز کے اگر بچہ قریب ہو گیا، والدین نے اپنی آسانی کے لیے اگر ڈیوائس بچے کے ہاتھ میں دے دی، بچہ ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، یہ وہ ایجز ہیں جہاں بچوں کو ڈیوائسز کی ضرورت نہیں ہے. میں اسکول چلا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ایجوکیشن میں ڈیوائسز کی ضرورت، بچوں کے پاس ان ڈیوائسز کی ضرورت ابھی ان کو نہیں ہے. اگر آپ نے ڈیوائسز دے نہیں دیے تو اس کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ آپ چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ڈیوائسز دینا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے الگ. لیکن بغیر اس طریقہ کار کے، بغیر گفتگو کے آپ نے وہ ڈیوائسز نہیں دینی. لیکن اگر آپ نے اپنی آسانی کے لیے وہ ڈیوائسز دے دی اور آپ اپنا وقت نہیں دے رہے تو نقصان اس کا کیا ہوگا؟ بچہ ان ڈیوائسز کے قریب ہوگا. اور یہ جو ڈیوائس ہوتی ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ سمجھیں آپ کا بچہ ورسز، وہ کبھی 2 ٹیمز کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں نا، تو ٹیم اے ورسز ٹیم بی ہوتا ہے. تو اس میں یہ سمجھے کہ آپ کا بچہ ورسز وہ پوری باطل دنیا ہے جو کہ بڑا سسٹمائز ایجنڈا ہے، ان کے بہت سارے کام ہیں، ان کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، ان کے بہت سارے حربے ہیں، وہ پورا ایجنڈا ورسز آپ کا بچہ. اب اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ گفتگو نہیں کی ہوئی، کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے پاس وہ اسکلز، وہ آرمر، وہ ہتھیار ہوں گے کہ وہ اس چیز کا مقابلہ کر سکے، وہ ان باتوں کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں کر سکے گا. اور دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے اپنے عقائد میں جو ہے وہ ان کے عقائد خراب ہونے لگ جاتے ہیں، ان کے اندر ایسی عادات آنے لگ جاتی ہیں جو کہ آپ کو مطلوب نہیں ہے، جو اسلام کو مطلوب نہیں ہے، جو کہ عبدیت کو مطلوب نہیں ہے. تو یہ اس کا تیسرا نقصان ہو گیا اگر آپ کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے. اور بھی بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. اب کوالٹی ٹائم کیا ہوتا ہے، اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، کیسے دیا جاتا ہے، گفتگو کا آخری حصہ، اور ہم کیسے ایز اے والدین ہم کیسے کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں بچوں کو. تو دیکھیں کوالٹی ٹائم کس وقت کو کہا جائے گا، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر میں یہاں پہ ندیم بھائی سے گزارش کروں کہ وہ اس پروگرام کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے. ندیم بھائی رک جائیں.
اور मैं इनसे पूछूं कि भाई मेरे बच्चे के साथ ये आजकल मसला चल रहा है, तो आप बताएं इसके लिए क्या करना चाहिए, आपके ख्याल में नदीम भाई क्या बताएंगे कि आप इसको ये काम कर लें, ये काम, ये जड़ी बूटी, ये दवाई, ये इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें कर लें तो आपका जो है वो मसला हल हो सकता है। फिर मैं उनसे 2-4 और सवाल करूँ, मुझे उनके हल बताते रहें। तो आपके ख्याल में ये जो वक्त हमारी लेन देन हुई है वक्त की, ये मैंने नदीम भाई को टाइम दिया या नदीम भाई ने मुझे टाइम दिया है? क्या हुआ है? नदीम भाई ने मुझे टाइम दिया है, मैंने उनको रोका, अपने मतलब की कुछ ज़रूरी मालूमात उनसे ली और मैंने कहा ठीक है, सलाम किया, चले गए हम लोग। तो ये वक्त नदीम भाई ने मुझे दिया है, मैंने नहीं दिया उनको। बच्चों के साथ भी अमूमन हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं जिसको हम समझते हैं कि हम बच्चों को वक्त दे रहे हैं। हमने बच्चों को बुलाया, इधर आओ, बच्चा इधर आया, हमने कहा तुम्हारा ये टेस्ट कैसा हुआ था, ये क्या किया था, वो जो काम मैंने दिया था वो काम का क्या हुआ, बच्चे ने हमें रिपोर्ट दी, हमने कहा सही है जाओ, बच्चा चला गया। तो ये तो बच्चे ने आपको वक्त दिया, आपने बच्चे से वक्त लिया है, ये क्वालिटी टाइम नहीं है। तो क्वालिटी टाइम का पहला इंडिकेटर जो कीमती लम्हात जिनको हम कह रहे हैं, तो कीमती लम्हात जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमास में, तो कीमती लम्हात हम जिसको कह रहे हैं, इसमें पहला इंडिकेटर क्या है कि इसमें जो एजेंडा होगा वो बच्चे का होगा, जो मकसद होगा, जो गुफ्तगू होगी वो बच्चे के एजेंडा पे होगी, आपके एजेंडा पे नहीं होगी। उसमें बच्चे की किसी परेशानी, बच्चे की किसी खुशी, बच्चे का कोई एजेंडा है, आपके बच्चे को कोई चीज़ चाहिए और उस बात पे कोई गुफ्तगू होगी या उस बात पे कोई जो है वो टाइम दिया जाएगा। तो बच्चे को आप वक्त देंगे इसको जानने के लिए, उसको कोई बात आपसे कहनी है, कुछ कहना चाह रहा है आपसे, तो ये बच्चे का एजेंडा होगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने आपके साथ खेलना है, तो आप बच्चे के साथ बैठे, आपने कोई भी बोर्ड गेम लगाया और आपने कहा कि खेल दें, और आपने खेलना शुरू किया बच्चे के साथ। तो बच्चे के साथ आप खेल रहे हैं, पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो इसमें किसको आप वक्त दे रहे हैं? आप बच्चे को वक्त दे रहे हैं, बच्चे की नीड है खेलना, और जब आप उसके साथ खेल रहे हैं तो ये बच्चे को आप वक्त दे रहे हैं। तो एजेंडा किसका है? बच्चे का है, पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर क्वालिटी टाइम का ये है, हम उस वक्त को क्वालिटी टाइम कहेंगे या उस वक्त को हम कहेंगे ये कीमती लम्हा है बच्चे के लिए जब उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हमारे माशी तरक्की ने और हमारे जो कामों की जो मसरूफियत है उसने हमें क्या कर दिया है, आदतन जल्दबाज बना दिया है। हमें किसी चीज़ में जल्दी नहीं भी होगी ना, तब भी हमारा जो रवैया होगा वो जल्दी जल्दी वाला होगा। बच्चे ने आके कोई बात करना चाहिए, अब हम सुन रहे हैं, फिर हमें अचानक से वो एहसास होने लग जाता है कि भाई अब जल्दी बात ख़त्म हो, बस हो गया, बस सही है। तो हम बच्चे को जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, बेगम ने कोई बात की, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बात ख़त्म कर लो ना यार। तो ये जो जल्दबाजी वाला एलिमेंट है ये आपके आधे घंटे को भी बेकार बना देता है, या आपके आधे घंटे को भी ज़ाया कर देगा। क्वालिटी टाइम ये है कि आप बच्चे के साथ बैठे, आपने कहा मेरे पास 15 मिनट है, लेकिन ये 15 के 15 मिनट तुम्हारे, डिवाइस मेरी साइट पर है, बंद है, लॉक है, कमरे से बाहर है, ये 15 मिनट सिर्फ तुम्हारे, आओ मुझे बताओ तुम मुझे क्या बोलना चाह रहे थे। तो ये जो गुफ्तगू होगी बच्चे के साथ, ये क्वालिटी टाइम का दूसरा इंडिकेटर है। आपने कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, आपने उसको बता दिया, बाउंड्री सेट कर दी, 15 मिनट है, 15 मिनट बाद बाबा को जाना है, अब्बू को जाना है, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मज़ीद वक्त गुजारूं, लेकिन मुझे जाना है, हम इंशाल्लाह दोबारा बैठेंगे। तो आपने उसको ये बात की और आपके जब 15 मिनट ख़त्म हो गए तो आप चले गए। लेकिन जब आप गए तो तीसरा इंडिकेटर ये है कि जब आप वो गुफ्तगू ख़त्म हुई, चाहे वो 15 मिनट की थी, आधे घंटे की थी, तो तीसरा इंडिकेटर जिसको हम कह सकते हैं कि जो वक्त आपने गुजारा ये कीमती लम्हा था, ये क्वालिटी टाइम था, कि जब आप वो गुफ्तगू ख़त्म करके गए तो बच्चे के अंदर एक तशनगी है कि वो वक्त दोबारा कब आएगा कि अब्बू के साथ दोबारा बैठा हो, वो वक्त दोबारा कब आएगा कि अम्मी कहें कि आज मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, वो वक्त दोबारा कब आएगा कि मुझे दोबारा इनके साथ बैठने का और बात सुनने का, बात करने का, कहानी सुनने का एक मौका मिलेगा, वो वक्त कब आएगा। अगर ऐसा हुआ है कि आपने बच्चे से कहा कि देखो ये 15 मिनट तो ख़त्म हो गए, लेकिन हम कल दोबारा बैठेंगे, और बच्चा कहे या अल्लाह ये कल कभी ना आए, तो इसका मतलब जो 15 मिनट आपने गुजारे थे ये क्वालिटी टाइम नहीं थे। ठीक है, तो क्वालिटी टाइम क्या है, उसके 3 इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए। पहली
पहला इंडिकेटर एजेंडा बच्चे का होगा। अब बच्चे के साथ कोई खेल हो सकता है, कोई भी एजेंडा जिसमें बच्चे की खुशी है। बच्चे को कहानी सुनी, आपने बैठे आपने कोई कहानी सुनाई उसको, बच्चे का एजेंडा है। दूसरा इंडिकेटर क्या है बताएं? दूसरा इंडिकेटर क्या है? क्वालिटी टाइम क्या होगा? जब कोई जल्दबाजी नहीं होगी, उसमें जल्दी का लफ्ज़ आपकी डिक्शनरी से हट जाएगा, ठीक है। और ये कब होगा? जब आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में भी जल्दी का लफ्ज़ आप हटाने की कोशिश करेंगे। आप कॉन्शियस होंगे, यार मेरी ज़िंदगी में जल्दी का लफ्ज़ बार बार क्यों आ रहा है, जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी काम करो, जल्दी मुझे जवाब दो, जल्दी। ये जो जल्दी का एलिमेंट है, असल में ये जो कैपिटलिस्टिक जो सोच है ना, जो मादियत और जो हमारे कारोबार और सारी चीज़ों में हमें ये बताया गया है, हमारी स्कूलिंग में ये बताया गया है कि हमारा एक एक लम्हा हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू देना चाहिए, इसको हमें कमा के देना चाहिए। और ख़ास तौर पर मर्दों की सोच में तो ये आया जाता है। तो अगर 10 मिनट हमारे किसी चीज़ में लगे और वो हमें कमा के पैसे नहीं दे रहा है, तो हम ये सोचेंगे यार ये 10 मिनट तो ज़ाया हो रहे हैं मेरे। अगर ये 10 मिनट में मैं ये कॉल कर लेता, ये क्लाइंट से बात कर लेता, ये चीज़ हो जाती, तो ये बिजनेस लॉक हो जाता और मेरे पास ये पैसे आ जाते। ये तो इसके साथ बैठ रहा हूँ, इसको कहानी सुना रही, तो ज़ाया हो रहा है, ये तो कोई भी सुना सकता था। तो ये जो सोच होती है ये क्वालिटी टाइम को ज़ाया करती है। जल्दी का एलिमेंट आएगा, क्वालिटी टाइम ज़ाया हो जाएगा। 10 मिनट हैं लेकिन ये पूरे के पूरे तुम्हारे, ये है क्वालिटी टाइम। और तीसरा इंडिकेटर क्या है कि जब आप वहाँ से उठें तो आपने कोई ऐसी हरकत नहीं की है कि बच्चा कहे अब ये दोबारा क्वालिटी टाइम नहीं चाहिए, बच्चे ये कहे कि दोबारा कब बैठेंगे। एक तशना की ये दोबारा मिलने की आरजू है, जस्तजू है, दोबारा मिलने का इंतज़ार है। एक बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम हुआ है तो दूसरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ कब होगा। ये जब एक लड़कों के साथ हुआ है तो बच्चियाँ इंतज़ार कर रही हैं कि अब हमारी बारी कब आएगी। तो ये तो क्वालिटी टाइम के इंडिकेटर है। और ये इंडिकेटर उस वक्त हासिल होंगे, सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, एक मुस्लिम वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, उसकी इज़्ज़त, उसकी जान, उसकी आबरू महफूज रहे। जब हमारे बच्चों की इज़्ज़तें महफूज होंगी, जब हमारे बच्चों की इज़्ज़त नफ्स हमारी ज़बान से महफूज होगी, हमारे हाथों से महफूज रहेगी, तो उनके साथ हम एतमाद भी बहाल कर सकते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम भी पूरा कर सकते हैं, कीमती लम्हात भी गुजार सकते हैं और उनके साथ वो ताल्लुक़ बना सकते हैं जो उनकी तरबियत के लिए ज़रूरी है। तो तरबियत, उनके साथ क्वालिटी टाइम आप गुजार रहे होंगे और अगर आप इन तमाम चीज़ों को पूरा करते हुए क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं तो उनके साथ मुकालमा हो रहा है, आप बातचीत कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से पूछा था ना कि उनको ख्वाब नज़र आए, तो अंबिया के ख्वाब तो सच्चे होते हैं, तो उनको तो बस जाना था और कहना था कि चलो आओ हम एक काम से जा रहे हैं और मुझे तुम्हारे साथ जो है वो अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। उन्होंने क्या बोला? तुम्हारा क्या ख्याल है? कि इतना पावरफुल जुमला है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अभी ये बच्चा कौन सा बच्चा है? ये अभी बालिग नहीं हुआ है। ये बच्चा तो वो बच्चा है जो अभी भागने के फलमा बलग़ साया, अभी वो इतना बड़ा हुआ है कि उनके साथ भाग रहा है, ठीक है। जब वो भाग दौड़ कर रहा है तो ये भी इतना बालिग बच्चा नहीं है, लेकिन स्टिल उससे पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तो ये ख्वाब देखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो ये जो क्वालिटी टाइम होगा इसमें बच्चों से ये सवाल किया जाएगा, देखो मैं ये सोच रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? बच्चे ने अपना ख्याल सामने किया, वो अपोजिट भी हो सकता है, आपको उस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करते, तो आप सोचेंगे बच्चे के अंदर ये सोच कहाँ से आ रही है, बच्चा किन लोगों के साथ उठा बैठ रहा है तो ये सोच आ रही है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह जानने का मौका मिलेगा। इस क्वालिटी टाइम के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब तक जितनी गुफ्तगू मैंने की, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और फिर उसके बाद हम सबको अपने बच्चों के साथ उस ताल्लुक़ में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उस ताल्लुक़ में आने के लिए हमें वो मिजाज मौजू अता फ़रमाए, वो इल्म फ़हम अता फ़रमाए कि जिससे हमारे बच्चों के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो। ताल्लुक़ बेहतर होगा तो हम उन बच्चों के पसंदीदा इंसान बन सकेंगे। हम पसंदीदा इंसान बनेंगे तो हम उनकी तरबियत कर सकते हैं। बच्चों का पसंदीदा इंसान बने बगैर उनकी तरबियत की कोशिश करना बहुत नुकसान दे सकता है, बहुत नुकसान दे सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हज़ा ली व लकुम अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।